السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ایک بزرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ اسی محفل میں ایک یہودی لڑکی بھی موجود تھی۔ لہذا جیسے ہی اس بزرگ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کر چکے، وہ لڑکی بہت خوش ہو گئی، اتنا خوش ہو گئی کہ مذہب یہودیت کو چھوڑ دیا اور دارِ اسلام میں داخل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتوں سے اتنا متاثر ہو گئی کہ اپنے دھرم کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اب جب وہ لڑکی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کی زبان پر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ اب اس کے ماں باپ اس سے ناراض رہنے لگے، اس لیے کہ وہ یہودی تھے۔ لہذا اس کے ماں باپ اپنے لڑکی کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیے۔ لہذا اس کے باپ نے سوچا کہ اس لڑکی پر کوئی الزام عائد کر دیا جائے، اس لڑکی پر کوئی الزام لگا دیا جائے، اور تاکہ یہ بدنام ہو جائے اور اسی بدنامی کی بنا پر اس کا قتل کرا دیا جائے گا۔ لہذا باپ نے یہ سوچا، اور باپ اس لڑکی کا باپ اس وقت کے بادشاہ کا وزیر تھا۔ لہذا باپ کے پاس، اس وزیر کے پاس بادشاہ کی مہر والی انگوٹھی تھی۔ لہذا وہ انگوٹھی لا کر اپنی لڑکی کو دے دیا اور کہا، اے میری بیٹی، یہ مہر والی انگوٹھی کو اپنے پاس رکھو اور اس کی حفاظت کرنا، یہ کھونے نہ پائے۔ لہذا اس لڑکی نے اس مہر والی انگوٹھی کو لے لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس انگوٹھی کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی اپنے جیب میں ڈال لی۔ اب وہ لڑکی سو گئی۔ جب شام ہوئی تو وہ لڑکی سو گئی، لیکن اس کا باپ نہ سویا۔ لہذا باپ نے جیسے ہی دیکھا کہ میری لڑکی سو گئی، لہذا باپ اپنی لڑکی کے پاس آیا اور آنے کے بعد وہی مہر والی انگوٹھی اپنی لڑکی کی جیب سے نکال کر ایک دریا میں جا کر پھینک دیا۔ اتفاقاً سے ایک مچھلی نے اس انگوٹھی کو نگل لیا، اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں کھا لیا۔ لہذا باپ اس کا گھر واپس آیا اور آرام سے چین و سکون کی نیند سو گیا کہ کل تو جب فیصلہ ہوگا تو اس لڑکی پر چوری کا الزام لگا دیا جائے گا کہ اس نے بادشاہ کی مہر والی انگوٹھی چوری کر لی ہے، لہذا اس کو بادشاہ قتل کرا دے گا۔ لہذا جب اس کا باپ انگوٹھی پھینکنے کے بعد اپنے بستر پر چین و سکون کی نیند سونے لگا، اب صبح ہو گئی۔ ایک ماہی گیر نے اسی دریا پر جا کر ایک جال ڈالا۔ اتفاقاً سے وہی مچھلی اس جال میں پھنس گئی جس مچھلی نے اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ لہذا وہ ماہی گیر، وہ مچھلی پکڑنے والا، اس مچھلی کو پکڑنے کے بعد اسی وزیر کو لا کر دے دیتا ہے اور کہتا ہے، اے وزیر صاحب، اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ لیجئے۔ لہذا وہ وزیر اس مچھلی کو لیا اور اپنی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی کو دے دیا اور کہنے لگا، اے میری بیٹی، اس مچھلی کو اچھی طریقے سے پکا دو۔ لہذا بیٹی نے اپنے باپ کے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اس مچھلی کو لے لیا اور اس مچھلی کا پیٹ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چیر دیا۔ جیسی ہی بیٹی نے اس مچھلی کے پیٹ کو چیرا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی انگوٹھی جو اس کے باپ نے شام کے وقت دی تھی، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں نکل رہی ہے۔ بیٹی پریشان ہوئی اور اس نے فوراً اپنے جیب تلاش کیے، لیکن جیب میں وہ انگوٹھی نہ تھی۔ لہذا اس لڑکی نے اس انگوٹھی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیا اور دھل کر پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب دربار کا وقت آ گیا
باپ اپنی بیٹی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے میری بیٹی کل جو میں نے تجھے بادشاہ کی انگوٹھی دی تھی وہ انگوٹھی مجھے واپس دے دے۔ لہذا لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی انگوٹھی نکال کر دے دی۔ جیسے ہی اس کے باپ نے وہ انگوٹھی دیکھا پریشان ہو گیا، حیران رہ گیا کہ آخر کار ماجرا کیا ہے، یہ انگوٹھی تو میں دریا میں پھینک دیا تھا، لہذا یہ وہ انگوٹھی واپس کیسے آ گئی؟ لہذا وہ باپ اپنے لڑکی سے پوچھنے لگا اے میری بیٹی بتا تو صحیح، یہ انگوٹھی تو میں نے تیرے جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی تھی، لہذا یہ تیرے پاس کیسے آئی؟ لہذا وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ اے میرے والد محترم، اگرچہ تم نے یہ انگوٹھی میرے جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس انگوٹھی کو پھر سے میرے پاس واپس بھیج دیا، لہذا یہ اور کوئی نہیں اور کسی کے بدولت نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے کہ وہ انگوٹھی مجھے پھر سے مل گئی اور میں تمہاری قتل جیسے سازشوں سے، قتل جیسے ناپاک سازشوں سے محفوظ و معمول رہی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے۔ لہذا برادران ملت اسلامیہ، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور بھی ضرور پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھنے سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بڑا سے بڑا بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی مصیبت اس لڑکی پر آنے والی تھی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ مصیبت اس لڑکی سے ٹل گئی۔ یہ اور کسی کے بدولت نہیں بلکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر میرے کہنے میں بولنے میں کسی قسم غلطی خامصہ زد ہوئی ہوں تو آپ میری اصلاح کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔